बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आपको पता है कि बाय प्रोफेशन मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं और उसके अलावा भी मुख्तलिफ अमूर पर आपके सामने मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर हाज़िर होता हूं। जनाब, आजकल हमारे मुल्क में आइन पर बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा हो रहा है और ख़ास तौर पर इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि आइन के अंदर जो दिए हुए हलफ हैं वो क्या कहते हैं। क्या हमारे मुल्क में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर यानी कि आइनी जो मनसब हैं उन पर जो लोग फाइज हैं, क्या वो आइन के अंदर दिए गए हलफ की पासदारी कर रहे हैं या नहीं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आइन में कितने ओहदेदार हैं जो हलफ उठाते हैं और फिर उस हलफ में क्या है। तो बाकी आप फिर खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या आइन के अंदर दिए गए जो हलफ हैं उनकी पासदारी की जा रही है या नहीं। तो जनाब, हमारा जो आइन है उसमें तकरीबन 25 ओहदेदार ऐसे हैं जो आइन के तहत हलफ उठाते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही उन लोगों को उन आइनी ओहदों पर फाइज किया जाता है तो उनसे एक हलफ लिया जाता है और वो हलफ जो है उसकी मुख्तलिफ़ किस्म की इबारत है, लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन है कि उनको इस चीज़ का पाबंद किया गया है कि वो आइन और कानून की पाबंदी करेंगे। तो मेरे ख्याल में जब ये कह दिया जाता है कि आप आइन और कानून की पाबंदी करेंगे तो फिर आलमोस्ट बाकी कोई चीज़ नहीं बचती, क्योंकि हर चीज़ जो मेन है वो आइन में दे दी गई है और बाकी जो तफसीलात हैं वो कवानीन में मौजूद है। तो जनाब, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से ओहदेदार हैं। तो जनाब, इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, नंबर 2 पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, नंबर 3 पे फेडरल मिनिस्टर्स हैं, नंबर 4 पे जी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, नंबर 5 पे चेयरमैन ऑफ द सेनेट है और नंबर 6 पे स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली है, नंबर 7 पे जनाब डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट है, नंबर 8 पे डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली है और फिर जनाब हमारे पास आ जाते हैं मेंबर ऑफ द सेनेट जिन्हें हम सेनेटर भी कहते हैं, फिर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली जिन्हें MNAs कहते हैं, फिर जनाब 11वें नंबर पे आता है जी गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, 12वें नंबर पे आ जाता है जी चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, फिर 13वें नंबर पर जी स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, 14वें नंबर पर है जी डिप्टी स्पीकर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, फिर जनाब 15वें नंबर पर जी मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली जिसे हम MPA भी कहते हैं। ये तो वो हैं जी जो पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर हैं। उसके बाद आ जाते हैं जो प्रोफेशनल ऑफिस होल्डर्स हैं। इनमें जनाब एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान वो होता है जो मुल्क के जितने अकाउंट्स और उनका ऑडिट करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है। फिर जनाब 17वें नंबर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। फिर जनाब 18वें नंबर पर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। 19वें नंबर पर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट है और फिर जनाब 20वें नंबर पर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हैं। 21वें नंबर पर आ जाते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट और 22वें नंबर पे आ जाते हैं जी जजेस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। 23वें नंबर पे जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आता है। 24वें नंबर पे मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं और जनाब 25वें नंबर पे आ जाते हैं जी मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। जनाब, ये जो आर्म्ड फोर्स ऑफ पाकिस्तान हैं इनमें पाकिस्तान आर्मी, इनमें पाकिस्तान नेवी और इनमें पाकिस्तान एयर फोर्स के तमाम लोग आ जाते हैं। यहाँ पर जनाब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बाकी जो हमारी सिविल सर्विस है ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो महकमे हैं जिन्हें हम सरकारी महकमे कहते हैं,
تو ان میں سے کسی افسر سے حلف نہیں لیا جاتا یا کسی متحد سے بھی کوئی حلف نہیں لیا جاتا۔ لیکن جناب یہ صرف ہماری آرمڈ فورسز ہیں جن کے ہر رکن سے، یعنی کہ ایک سپاہی سے لے کر جو ایک چیف آف دا آرمی یا چیف آف دا ایئر سٹاف یا چیف آف دا نیول سٹاف، یہ سب کے سب آئینی حلف جو ہے اس کی پابندی کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو جب یہ نوکری میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ان سے ایک حلف لیا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر ہماری جو کاکول اکیڈمی ہے جو پاکستان آرمڈ فورسز کو، اسی طرح پاکستان ایئر فورس کی ایک اکیڈمی ہے اور پاکستان نیوی کی بھی ایک اکیڈمی ہے، تو جہاں سے جب یہ سپاہی یا پھر یہ جو کیڈٹس ہیں یہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو ان سے پھر ایک حلف لیا جاتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پابندی کریں گے۔ اب جناب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو حلف ہیں ان کی تفصیلات کیا ہیں۔ جناب سب سے کمپریہنسو یعنی کہ جامع قسم کا حلف جو ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا۔ یقیناً یہ ہماری جو ریاست ہے اس کے سب سے بڑے فنکشنریز ہیں اور یہی اسٹیٹ کا جو نظام ہے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا حلف جو ہے وہ سب سے جامع ہے۔ اور یہ حلف جو ہے جی اس میں تقریباً 12 قسم کی چیزیں شامل ہیں، یعنی کہ 1 درجن ایسی ذمہ داریاں جو آئینی طور پر ان پر عائد کر دی گئی ہیں اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو پوری کریں۔ اب میں جناب جلدی سے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 12 آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مثلا صدر اور وزیر اعظم سے پہلی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ جناب مسلمان ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ اور اسلامی کتابیں اور ہولی قرآن جو ہے اس پر یقین رکھتے ہوں گے۔ نمبر 2 پہ یہ ہے کہ وہ ہمارے جو نبی آخرت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو نبوت ہے اس پر یقین رکھتے ہوں۔ نمبر 3 پہ ہے جی کہ وہ ڈے آف ججمنٹ یعنی کہ قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہوں۔ نمبر 4 پہ یہ ہے جی کہ وہ قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں ان پر بھی یقین رکھتے ہوں اور پوری کرتے ہوں ان کی ریکوائرمنٹس۔ اور نمبر 5 پہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کا بھی حلف لیتے ہیں کہ وہ اسلام کی ساتھ جو ہے ایمانداری سے پاکستان کے ساتھ وہ وابستہ رہیں گے۔ نمبر 6 پہ یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز جو ہیں ان کو آنیسٹلی اپنی بیسٹ ایبلٹی کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ آئین کے مطابق سر انجام دیں گے اور پاکستان کے اقتدار اعلیٰ، تحفظ، سولیڈیرٹی یا پھر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ نمبر 7 پہ یہ ہے جی کہ وہ اسلامک آئیڈیالوجی کی پاسداری کریں گے۔ نمبر 8 پہ یہ ہے کہ وہ اپنا جو ذاتی انٹرسٹ ہے اس کو ذاتی انٹرسٹ یعنی کہ اس کو ذاتی مفاد کو سرکاری جو کام ہے اس پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ نمبر 9 پہ آ جاتا ہے جی کہ وہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 10 پہ یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں عوامی مفاد اور عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ نمبر 11 پہ یہ ہے کہ ان کے نالج میں جو کوئی چیز لائی جائے گی وہ کسی کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے۔ نمبر 12 پہ یہ ہے کہ وہ جو پاکستان جو ہے اس کی اطاعت کریں گے اور پاکستان کا آئین جو ہے اس کی پابندی کریں گے۔ یہ میں نے آپ کو موٹی موٹی چیزیں بتائی ہیں، لیکن جناب جو کچھ دوسرے عہدیدار ہیں ان کے جو حلف ہیں ان میں فرق ہے، اور سب سے زیادہ جو فرق ہے وہ ہمارے سمجھ لے کے 2 عہدیدار ہیں، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کے ممبرز، اور پھر جو آرمڈ فورسز کے عہدیدار ہیں ان کے۔ باقی یہ جتنے حلف ہیں میں نے آپ کو یہ 25 بتائے ہیں، ان میں سے جو 23 ہیں ان کی ریکوائرمنٹ تقریباً وہی ملتی جلتی ہیں جو کہ صدر اور وزیر اعظم کے آئین میں معمولی سے فرق ہیں، ان کو اس وقت بیان کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبرانس یا پھر ہماری یہ جو آرمڈ فورسز ہیں،
ان کے جو ممبران ہیں ان سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ آئی ول بیئر ٹرو فیتھ اینڈ allegiance ٹو پاکستان اینڈ uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy, whatever, yeah, as a member, as a Chief Election Commissioner, yeah, as a member Election Commission of Pakistan۔ تو جناب یہ ایک انتہائی کمپریہنسو قسم کا حلف ہے جو کہ تمام لوگ لیتے ہیں، یا جتنے بھی ہمارے حلف ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ کیا یہ جو حلف ہیں ان کی پابندی کی جا رہی ہے یا نہیں؟ تو اب یہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے ہمارے آئینی عہدوں کے ہولڈرز ہیں ان کی جو کارکردگی ہے یا ان کا جو طرز عمل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس پر کوئی اوپینین نہیں دوں گا، لیکن یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ شاید ہمارا جو آئین ہے یا یہ جو حلف ہیں ان پر لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی کہ ان پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کوئی بھی نہیں کر رہا، لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئین کی وائلیشن کر رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔